پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم خان سواتی کو بیرون ملک سفر سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کے روبرو کہا کہ درخواست گزار کا نام عدالت نے لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کے روبرو کہا کہ اعظم سواتی کو ایئرپورٹ پر روکا گیا، باہر نہیں جانے دیا گیا۔ درخواست گزار وکیل نے عدالت کے روبرو موقف اپنایا کہ ہم نے توہین عدالت اور پی این آئی ایل سے نام نکالنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ توہین عدالت درخواست میں جواب آ گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے روبرو کہا کہ آئی جی اسلام آباد کے حکم پر نام لسٹ میں شامل کیا گیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ عدالت نے کہا کہ کسی بھی لسٹ میں نام ہو تو نکال دیں۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ عدالت کا آرڈر کب کا ہے؟ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ 12 اگست کو عدالت نے آرڈر دیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے استفسار کیا کہ جس ایف آئی آر پر آپ نے نام لسٹ میں شامل کیا وہ ایف آئی آر کب کی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کو بیرون ملک سے سفر سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالتی کارروائی کیا رہی؟ اپڈیٹس مزید لیتے ہیں اس حوالے سے پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نعیم، اپڈیٹ کیجیے گا اس سماعت کے حوالے سے۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اعظم سواتی کیس میں عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سب سے بڑی بات کہ عدالت نے آج سوال اٹھایا کہ کیا حکومت آئین پر چلنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ نہیں۔ اعظم سواتی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت جو ہے وہ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ درخواست گزار کا نام عدالت نے لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا، اس کے باوجود درخواست گزار کا نام نہیں نکالا گیا۔ درخواست گزار کو ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ یہ کہنا تھا وکیل جو تھے اعظم سواتی کے علی عظیم افریدی کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے توہین عدالت اور پی این آئی ایل سے نام نکلنے کی ایک اور درخواست بھی دائر کر دی۔ توہین عدالت درخواست میں جواب آ گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کے حکم پر نام لسٹ میں شامل کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کسی بھی لسٹ میں نام ہو تو نکال دیں۔ عدالت کا آرڈر کب کا ہے؟ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سوال کیا، جس پر عظیم افریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ 12 اگست کو عدالت نے آرڈر دیا تھا کہ ان کا نام پی سی ایل سے نکالا جائے۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا کہ جس ایف آئی آر پر آپ نے نام لسٹ میں شامل کیا وہ ایف آئی آر کب کی ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 2024 کی ہے، لیکن ان کا نام ایف آئی آر میں بعد میں نامزد کیا گیا ہے، جس پر جسٹس اسد اللہ نے کہا کہ عدالت کے تینوں لسٹ سے نام نکالنے کا کہا، پھر کیوں نام شامل کیا گیا ہے؟ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے، ہمیں پتہ ہے، جس پر ڈپٹی ڈائریکٹر لا جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم نے تو جب کوئی انتظامیہ کہتی ہے تو ہم پھر پی سی ایل میں نام شامل کر لیتے ہیں۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے کہا آج تو پتہ چل گیا ہے نا کہ نام کیوں شامل کیا ہے، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نام نہ شامل کریں، نکالے نام۔ جس پر جسٹس وقار نے بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا آپ انتظامیہ کی بات مانیں گے اور عدالت کے احکامات نہیں مانیں گے؟ جسٹس وقار نے یہ بھی کہا کہ کیا حکومت کا آئین پر چلنے کا ارادہ ہے کہ نہیں، ہمیں یہ بتا دیں۔ اس کیس میں 4 بار عدالت احکامات جاری کر چکی ہے۔ جسٹس وقار نے یہ بھی کہا کہ کبھی ایک کبھی دوسری لسٹ میں نام شامل کر کے عدالتی احکامات کی توہین کی جا رہی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہم عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ جسٹس وقار نے کہا ہے کہ حکومت کا کنڈکٹ تو سامنے ہے، ایک ایس ایچ او کے آرڈر پر عدالتی احکامات کی توہین کرتے ہیں، ان کو نہ تہذیب نہ قانون کا احترام ہے، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ کا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے یہ بھی کہا کہ پڑھے لکھے ہو کر بھی خود ہمارے سامنے ایسے پیش ہوتے ہیں جیسے آپ کو قانون کا علم ہی نہیں، بس بہت ہو گیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے توہین کی ہے، مزید آپ لوگوں کو نہیں سنیں گے، جس پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رعایت کی، اس کا آپ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ عدالت نے یہ واضح کیا کہ وقفے کے بعد اس پر فائنل بات کریں گے، مزید اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور سماعت کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم، لیکن آپ ساتھ ہی رہے گا، ایک اور اہم خبر ہے ناظرین سے شیئر کر لیں، پھر آپ سے اپڈیٹس لیتے ہیں۔